الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نصف شعبان کے بعد قضائے رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال کیا گیا ہے، حمل اور ولادت کی وجہ سے میرے ذمہ گزشتہ رمضان کے بہت سارے روزے تھے، الحمدللہ میں نے ان کی قضاء میں روزے رکھے اور صرف 7 باقی بچے، جن میں سے 3 تو نصف شعبان کے بعد رکھے اور رمضان سے قبل باقی بھی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کی ویب سائٹ پر پڑھا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے جائز نہیں، صرف عادتاً روزے رکھنے والے کے لیے جائز ہیں۔ مجھے آپ معلومات فراہم کریں۔ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا میں اپنے باقی ماندہ روزے بھی رکھ لوں کہ نہیں، اور اگر جواب نفی میں ہو تو ان 3 ایام کے روزوں کا حکم کیا ہے؟ آیا مجھے اس کی دوبارہ قضا کرنا ہوگی یا کہ نہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3237، سنن ترمذی حدیث نمبر 738، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1651، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس نہیں سے یہ روزے مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 1، جسے روزے رکھنے کی عادت ہو، مثلا کوئی شخص پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہو تو وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھے گا۔ اس کی دلیل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، رمضان سے 1 یا 2 یوم قبل روزہ نہ رکھو، لیکن جو شخص روزہ رکھتا ہو وہ رکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914، صحیح مسلم حدیث نمبر 1082۔ نمبر 2، جس نے نصف شعبان سے قبل روزے رکھنے شروع کر دیے اور نصف شعبان سے پہلے کو بعد والے سے ملا دیا تو یہ نہیں میں نہیں آئے گا۔ اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً سارا شعبان ہی روزے رکھتے تھے، صرف تھوڑے سے ایام کے علاوہ باقی پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1970، صحیح مسلم حدیث نمبر 1156۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی وضاحت میں کہتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے، صرف تھوڑے ایام کے علاوہ باقی سارا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ دوسرا جملہ پہلے کی تفسیر ہے، اور اس قول کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کا اکثر حصہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے کے جواز پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو پہلے نصف کو دوسرے نصف سے ملائے۔ نمبر 3، اس سے رمضان کی قضاء میں روزے رکھنے والا بھی مستثنیٰ ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع میں کہتے ہیں، ہمارے اصحاب کا کہنا ہے کہ بلا اختلاف رمضان کے یوم الشک کا روزہ رکھنا جائز نہیں، لیکن اگر اس میں قضاء یا نذر یا کفارہ کا روزہ رکھا جائے تو جائز ہوگا، اس لیے کہ جب اس میں نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے تو فرضی روزہ رکھنا بالاولیٰ جائز ہوگا، اور اس لیے بھی کہ جب اس پر گزشتہ رمضان کے روزہ کی قضاء باقی ہو تو اس پر یہ روزہ رکھنا تو متعین ہو چکا ہے، کیونکہ اس کی قضاء کے لیے وقت تنگ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع للنووی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 399۔ یوم الشک وہ ہے جب 29 شعبان کو مطلع ابر آلود ہونے کی بنا پر چاند نہ دیکھا جا سکتا ہو تو 30 شعبان کو یوم الشک قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ مشکوک ہے کہ آیا یہ شعبان کا آخری دن ہے یا کہ رمضان کا پہلا دن۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کے نصف ثانی میں قضاء کے روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایسا کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے والی نہیں میں شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے 3 روزے صحیح ہیں اور آپ باقی روزے بھی رمضان سے قبل ہی مکمل کر لیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 49884۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔